الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے کے لیے بالکل تیار ہے اور گنتی کے چند دن بچے ہوئے ہیں اور رمضان المبارک پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے وقار و شباب کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ فکر ہونے والا ہے. تو رمضان المبارک کا اچھے انداز سے استقبال کرنا اور رمضان المبارک میں خوب عبادت اور اطاعت کا اہتمام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. رمضان کا سب سے اچھا استقبال کیا ہو سکتا ہے؟ رمضان کا سب سے اچھا استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، نیکیوں کے اندر اپنے آپ کو منہمک کرنے کا مزاج بنا لیں، اللہ کو راضی کرنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کا ذوق اپنے اندر پیدا کر لیں. ہر برائی سے بچیں، ہر گناہ سے بچیں، ہر نیکی پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں. عموماً ایک پہلو کی جانب ہماری توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک پہلو کی جانب ہماری توجہ بہت کم ہو جاتی ہے. رمضان المبارک کو اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، فصل بہار ہے، لہذا نیکیاں خوب کی جائیں، اسی جانب سب کی توجہ رہتی ہے. جبکہ اس مہینے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور کیا جائے. جتنی خراب عادتیں ہمارے اندر ہیں ان ساری عادتوں کا ہم صفایا کر لیں. یہ رمضان المبارک کا دوسرا پہلو ہے، نیکیوں کو کرنا، گناہوں اور رذائل سے اپنے آپ کو بچانا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن بری عادتیں عموماً سمجھ میں نہیں آتی. اور شیطان کا بھی یہ مزاج ہے کہ انسان کو کبھی کبھی گناہ ہونے کا خیال تو پیدا کرا دیتا ہے. یعنی شیطان انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرا دیتا ہے کبھی کبھی کہ دیکھو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ شیطان بتا دیتا ہے. لیکن بری عادتوں کے بارے میں شیطان انسان کو کبھی متنبہ نہیں کرتا اور یہ احساس نہیں دلاتا کہ یہ عادت بری ہے، یہ عادت اچھی نہیں ہے. شیطان یہ انسان کو احساس پیدا ہونے نہیں دیتا ہے. کیوں؟ یہ شیطان کے لیے پلس پوائنٹ ہے، شیطان کو بہکانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. انسان گناہ سے تو بچ سکتا ہے لیکن بری عادتوں سے بچنا یہ اس سے بڑا کمال ہے. اس لیے جو بری عادتیں ہم لوگوں کے اندر ہیں رمضان المبارک کے اندر ان سے بچنے کا اہتمام کریں. بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے اندر بھی بری عادتوں سے نہیں بچتے بلکہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ میری یہ عادت اچھی نہیں ہے، بلکہ عادت کی اتنی غلامی ان کے اندر آ گئی ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے وہ عادت کی غلامی کا دم جب تک نہیں بھرتے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے. بھائی سفر پہ جانا ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہے، ذرا ایک دو پان رہے تو اچھا تھا، تب گئے. ٹرین چھوٹنے کا اتنا ہم نہیں ہے، پان نہیں لینے کی فکر سب سے زیادہ ہے. تو یہ جو بری عادت ہے یہ بہت خراب عادت ہے. ایسی عادتیں انسان کو تباہ
بچنے کا بھی اہتمام کریں۔ کئی مسلمان ہیں گٹکا کھاتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ گٹکا کھانا بری چیز ہے، بری عادت ہے، بلکہ یہ سمجھ لیے میرا ایک شوق ہے، اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ساری کی ساری حدیں پار کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہیں جا رہے ہیں، وہاں پہ یہ گٹکا ملتا کہ نہیں ملتا کہ پہلے سے انتظام کر لیے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، اب یہ شوق ہے یا خوف ہے؟ یہ شوق جا کے خوف میں بدل گیا۔ تو اس لیے ایسے شوق جس پر انسان مجبور ہو جائے اس کو شوق نہیں کہتے، بلکہ اس کو غلامی کہتے ہیں۔ لہذا عادت کی غلامی سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی عادت سے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ صاحب رمضان المبارک کے اندر بھی جیسے ہی سائرن بجا ایک کھجور کھائے، کھجور کھاتے ہی فوری سگریٹ سلگا لی۔ اب اذان ہو گئی، ارے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو ذرا صبر نہیں ہے کیا صاحب، اتنا جلدی شروع ہو گئے۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ میری عادت بری عادت ہے۔ ایک کھجور کھائی کہ نہیں کہ پان ڈال لیے منہ میں، صاحب احساس ہی نہیں ہے کہ میں بری عادت میں کتنا مبتلا ہو چکا ہوں، ملوث ہو چکا ہوں۔ شوق بولے تو ایسا رہنا، کرے تو چلتا، نہیں کرے تو چلتا، کر لیا میری مرضی، چھوڑ دیا میری مرضی، اس کو شوق بولتے۔ لیکن وہ مسلط ہو جائے اگر ہمارے اوپر تو پھر وہ شوق کہاں ہے؟ وہ تو ایک زبردستی کی چیز ہو گئی، وہ تو مجبوری ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر بری عادتوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے، برے شوقوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے۔ رمضان المبارک یہ بہت اچھا موقع ہے گناہوں سے بچنے کا، بری عادتوں سے بچنے کا، گندے شوقوں سے بچنے کا، یہ بہترین مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ جتنی خراب عادتیں ہمارے اندر ہیں، ان خراب عادتوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی جتنی عبادتیں ہیں، وہ پوری کی پوری عبادتیں اپنے اندر کس طریقے سے مکمل طور پر آ جائیں اور میں ان عبادتوں کو کرنے والا بن جاؤں، اس کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ رمضان کی کوئی عبادت میرے سے چھوٹ نہ جائے۔ روزہ ہے، بلا عذر شرعی کے میرا روزہ چھوٹ ہی نہیں سکتا، یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میں بھول کے کہہ رہا ہوں، کئی دکان والے اور 90% ہوٹل والے، کئی روزانہ کی مزدوری کرنے والے اور کئی آوارہ بچے رمضان میں روزہ رکھتے ہی نہیں۔ ان کے سامنے ان کی مجبوریاں ہیں، ان کے کاروبار ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کاروبار، یہ مجبوریاں ہماری وقتی ہیں، اس کے پیچھے جو عذاب ہوگا وہ ہمیشہ کا ہوگا۔ اور وہ کاروبار کیسا کاروبار صاحب جو اللہ کی عبادت کے اندر رکاوٹ بن جائے؟ وہ مجبوری کیسی مجبوری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روک دے؟ لہذا وقت آنے سے پہلے ہی آپ حضرات مکمل طور پر اس بات کا عزم مصمم کر لیں کہ شرعی عذر کے بغیر میں نہ کوئی روزہ چھوڑوں گا، نہ کوئی تراویح چھوڑوں گا۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اللہ فرما رہے ہیں میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ روزے کا بدلہ بننے کے لیے میں خود بن جاؤں گا۔ اور کیا چاہیے صاحب، جب اللہ ہی مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی دولت ہم کو کیا چاہیے؟ تو اس لیے رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کریں۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو اپنی عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے، اور اللہ جن سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کھانا نہیں روکتا،
پانی نہیں روکتا، عزت شہرت میں اضافے کو نہیں روکتا، سب دے دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو توفیق بخشتا ہے، وہ توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ آنکھوں کی حیا چھین لیتا ہے۔ دل میں اللہ کی محبت کے لیے غور و فکر کرنے والی سوچ کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنی مرضیات پر چلنے سے بندے کو روک دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بھی ڈرنا ہے اور اللہ کی مرضیات پر چلنے کا پورا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ جمعے کو امکان کبھی ہے پہلا روزہ ہو، یا جمعرات کو بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جبھی بھی رمضان شروع ہوگا، چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑیں۔ ابھی بھی اتنے ترقی یافتہ دور میں اور علم کے اتنے زیادہ پھیل جانے کے زمانے میں ابھی بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ یہ روزہ بڑا روزہ ہے، وہ روزہ بڑا روزہ ہے، جمعے کا روزہ بڑا روزہ رہتا، جگنی کی رات کا روزہ بڑا روزہ رہتا، یہ الوداعی جمعے کا روزہ بڑا روزہ رہتا۔ ابھی بھی کئی مسلمانوں کے دماغوں میں یہ بات ہے، اور اس بات کے نتیجے میں جو نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ شروع کے 2-4 روزے رکھ لیتے اور اس کے بعد کئی نوجوان بھی یہ بولتے کہ صاحب میں بڑے بڑے روزے رکھ لیتا ہوں، مول صاحب ذرا یہ چل جاتا ہے۔ یہ کون بولے یہ روزے بڑے ہیں، یہ روزے چھوٹے ہیں، یہ بولے کون آتے؟ یہ سب بکواس ہے۔ ہر روزہ بڑا ہے، ہر روزہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ بغیر عذر شرعی کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں وہ پوری زندگی اس کو ایک روزے کی قضا میں گزار دے، پوری زندگی روزہ رکھے اس لیے کہ میرا وہ ایک روزہ چھوٹ گیا ہے، اس لیے پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو وہ رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکے گا۔ اتنا قیمتی روزہ ہے ایک روزہ رمضان کا۔ لہذا یہ بڑے روزے، یہ چھوٹے روزے، ایسی باتوں کے اندر اپنے آپ کو غلط فہمیوں میں مبتلا مت کیجیے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی ایک اہم ترین عبادت تراویح ہے۔ تراویح مکمل پڑھیے، چاند دیکھ کر تراویح شروع کیجیے، چاند دیکھ کر تراویح کو ختم کیجیے۔ تراویح کے اندر 3 باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو تراویح ہمیں کب سے شروع کرنی ہے، کب ختم کرنی ہے۔ تراویح چاند دیکھ کر شروع کرنا ہے، چاند دیکھ کر ختم کرنا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، تراویح میں ایک قرآن مکمل سننا یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر بالخصوص شہر میں الگ انتظامات ہوتے ہیں۔ کہیں پر 1.25 پارے کا انتظام ہے، کہیں پر 1 پارے کا نظم ہے، کہیں پر ذرا مصروف لوگوں کے لیے 3 پاروں کا نظم ہے، اور کہیں پر اور ذرا مصروف ترین لوگوں کے لیے 5 پاروں اور 6 پاروں کا بھی نظم ہے۔ یہاں تک تو درست ہے۔ بعض لوگ تو آج کل ایک دن میں قرآن پڑھاتے ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں مکمل قرآن۔ یہ تراویح ہوتی ہی نہیں، اس پر ثواب کچھ ملتا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ دنیا کے کسی بھی حافظ قرآن کو بول کر آپ ان کو ملاقات کر کے پوچھ لیجئے کہ صاحب اعلان آتا ہے اشتہار اخبار میں کہ ٹھیک 10 بجے عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد فوری تراویح شروع ہو جائے، پھر تمام پڑھنے والوں کے لیے سحر کا نظم رہے گا۔ تو اب مجھے بتائیے 10 بجے عشاء کی نماز شروع ہوئی، 10:15 بجے سے بھی اگر تراویح شروع ہو گئی تو 10:15 بجے سے لے کے 3:15 تک زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں گے وہ۔ تو اب مجھے بتائیے اتنے تھوڑے سے وقت میں 1 2 3 4 5 گھنٹوں کے اندر مکمل قرآن کریم سن لینا، سنا لینا، یہ بات ناممکن ہے، یہ بات ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا پھر سنا لینا، جب تک بے وقوف زندہ ہے، بے وقوف بنانے والوں کی دکان
ختم ہی نہیں ہوتی۔ ملت مسلمہ کا ایسے عقل یافتہ دور میں بھی بے وقوفی میں مبتلا ہے۔ چارے بڑے اہتمام کے ساتھ تراویح نہیں پڑھ رہا، ارے کیا بھی تراویح کا، میں ایک دن کی تراویح پڑھ لیتا ہوں، کون سا ماں ہوتی ماں کہاں کی چھوٹی، یہ سب بکواس ہے۔ نہ پڑھانے والے صحیح پڑھ سکتے ہیں، نہ سننے والے صحیح سن سکتے ہیں۔ اور جو 3 پارے 5 پارے پڑھتے ہیں وہ حضرات اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ 3 پارے 5 پاروں کا جو انتظام ہے صرف آپ کی قرآن کریم مکمل ہو جائے اس لیے یہ انتظام ہے۔ آپ کی تراویح اس کے ذریعے ختم نہیں ہوگی۔ کیا وہ تو سب 5 دن پڑھ لیے میری تراویح ختم ہو گئی، 10 دن پڑھ لیے میری تراویح ختم ہو گئی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس ذہن میں یہ سوچ آئے گی کہ 5 دن کے بعد میری تراویح کی چھٹی ہو جائے گی، وہ ذہن گنہگار ہے۔ آدمی تو بہت دور کی چیز ہو گئی، جس ذہن میں یہ بات آئے گی وہ ذہن تک گنہگار ہو جائے گی۔ اس لیے تراویح چاند پر شروع ہوگی، چاند پر ختم ہوگی۔ آپ جو 3 پارے 5 پارے پڑھیں گے صرف آپ کا اس میں قرآن مکمل ہوگا، وہ بھی ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے پڑھانے والا صحیح پڑھائے۔ مارا ادھر کا ادھر کا علم تعلم دے 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 کر رہا تو آپ کی قرآن نہیں ہوگی مکمل، صحیح نہیں ہوگی تراویح۔ اور کئی ایسا کرتے ہیں، اس لیے اگر ایسا کوئی پڑھانے والا ہے غلط سلط پڑھا رہا ہے آپ کی تراویح نہیں ہوگی۔ دوسرا، پڑھانے والا تو صحیح پڑھا رہا، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں منتہا مار رہے، رکوع میں جا کے چل رہا ہوگا اور اٹھ کے آ رہے، مکمل نہیں ہوگا قرآن آپ کا۔ مت پڑھو ایسی جگہ پہ، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، پڑھانے والوں کو بھی تکلیف۔ آپ اگر پورا امام کے اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری 20 رکعتیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ہمت ہے اتنی تو پڑھو۔ ہمت نہیں ہے، چپ خالی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے سامنے امام صاحب رکوع میں گئے آ گئے، امام صاحب رکوع میں گئے آ گئے، آپ کا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ قرآن تراویح میں سننا ہے اور آپ وہاں بیٹھ کے مسخرہ بنا کر رہے ہیں، منتہا مار رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کے، آپ کا قرآن ہی کام مکمل ہوا ہے، پھر سے آپ کو قرآن سننا پڑے گا۔ اس لیے آپ ایسا مت کیجیے آپ۔ اور تیسری چیز یہ ہے تراویح مکمل پڑھیے۔ مکمل کا مطلب یہ ہے تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، پوری 20 رکعت تراویح پڑھیے، اس سے کم تراویح نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے، لڑتے بہت سارے لوگ ہمارے اس میں، اب رمضان آتے یہ دیندار میڈوہا نکل جاتے باہر، انہیں وہ بولتا، انہیں وہ مسئلہ بولتا، انہیں وہ مسئلہ بولتا، انہیں وہ مسئلہ بولتا، حالانکہ مسئلہ کسی کو نہیں معلوم رہتا، پھگڑ کر لیتے پورے۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، صحیح علماء سے رابطہ کرو، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جو پختہ علم رکھتے ہیں، ایسے علماء سے رابطہ کرو، ایسے علماء سے رابطہ کر کے مسائل پوچھیے۔ اب یہ 20 رکعت تراویح کے اوپر بھی بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت اور بعض کہتے ہیں 8 رکعت۔ اس سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے، البتہ دوسری روایتوں میں یہ تذکرے ہیں، جیسے حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الجیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع کے 2 دنوں میں جماعت کے ساتھ صحابہ کو 20 رکعت تراویح پڑھا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن لوگوں کو نماز پڑھائی، تیسرے دن یا چوتھے دن سرکار اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے۔ اس کے اندر رکعت کی صراحت نہیں ہے، صرف تراویح پڑھانے کی صراحت ہے بخاری شریف کی روایت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا دوسرے دن حضرات صحابہ سے، میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں تیسرے دن بھی تراویح تم لوگوں کو پڑھا دیتا تو کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور تم مشکل میں دشواری میں پڑھنا چاہو، اس لیے میں نے تمہارے
सामने आने को मुनासिब नहीं समझा, इसलिए हुजूर तीसरे दिन बाहर तशरीफ नहीं लाए और सहाबा को जमात के साथ सरकार ने तरावी नहीं पढ़ाई। तो अब यहाँ पर रुक कर एक बात ये समझिए, अगर कोई तरावी 8 रकात पढ़ता है, उसके पास अपने पुख्ते दलील हैं, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, इन्हों बोल दिए, उन्हों सुन लिए, उनसे सुन लिया, इन्हों बोल दिए, मेरा दोस्त बोल दिया, नहीं, पुख्ता आपको तहकीक है आपको इस बात पर। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ज़माने में भी तरावी 20 रकात होती आई है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद से लेकर अब तक का मामूल उलमाए उम्मत का 20 रकात तरावी पढ़ने का है। लिहाजा 20 रकात तरावी है, पूरी 20 रकात आप तरावी पढ़िए। अब बाज़ लोगों के ज़हनों में एक गलत फहमी है, वो ये कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जारी करे 20 रकात तरावी। हज़रत उमर से पहले सहाबा अपने अपने तौर पे पढ़ लेते थे और ये 20 रकात तरावी मुकम्मल नहीं होती थी। बाज़ लोगों के ज़हनों में ये गलतफहमी है, ऐसी बात नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जमात के साथ 20 रकात तरावी के पढ़ने को सारे सहाबा के इत्तेफाक से नाफिज फरमाया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कोई वहाँ पढ़ रहा, कोई वहाँ पढ़ रहा है, कोई वहाँ पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे सहाबा को इकट्ठा फरमाया और उसके बाद फैसला फरमाया कि 20 रकात तरावी जमात के साथ मस्जिद में पढ़ी जाए। सारे सहाबा मुत्तफिक हो गए। अगर सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ होता या सहाबा इसको गलत समझते तो हज़रत उमर को टोक देते और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके ऊपर फैसला नहीं करते थे। लिहाजा हज़रत उमर ने फैसला किया, सारे सहाबा ने उसको मंजूर किया, तो इसका मतलब ये है कि सारे सहाबा भी इसी बात पर मुत्तफिक थे 20 रकात तरावी पर। 1200 साल तक तरावी 20 रकात होती आई है और कोरोना से पहले भी हरमैन शरीफैन में 20 रकात तरावी होती रही। उसके बाद कुछ मजबूरियों की वजह से अलग अलग अंदाज से वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इम्कान कवी है ये साल 20 रकात तरावी हो जाए, इम्कान कवी है। तो इसलिए और उलमाए उम्मत का भी यही मामला है। दूसरी चीज देखिए, हुजूर ने ये फरमाया, बाद लोग ये बोलते हैं कि हज़रत उमर जारी करे। मेरे भाइयों, अपने ज़हन की इस्लाह करने की ज़रूरत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम मेरी सुन्नत को भी लाजिम पकड़ो और मेरे सहाबा की सुन्नत को भी लाजिम पकड़ो। मेरे तरीके को भी लाजिम पकड़ो और मेरे सहाबा जो तरीके को नाफिज करें उस तरीके को भी तुम लाजिम पकड़ लो। तो पता क्या चला, हुजूर का इरशाद है, जो उमर का फैसला है वही हुजूर का फैसला है। तो इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मान लीजिए ये फैसला किया है, तब भी ये हमारी जिम्मेदारी है, ये अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन का फैसला है, उससे हम एराज नहीं कर सकते। हमारा ज़हन, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी विरासत, हमारे दराइल की तहकीक हज़रात सहाबा से आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि 20 रकात तरावी पढ़ें। आखिर में एक अल्लामा अलबानी अलैहि रहमा आए, उन्होंने ये 8 रकात तरावी की बात कही, उन्होंने अपने दलाइल दिए, वहां से लोगों ने 8 रकात तरावी की बात को आगे बढ़ाया है, वरना उनसे पहले तक तरावी 20 रकात ही होती रही और हमें भी 20 रकात तरावी पढ़ना चाहिए। और एक बात देखिए, अगर हमको इतना भी समझ में ना आए, जिस शहर में हम रहते हैं वहां के उलमा को देखें, पूरे उलमा को देखें, किसी भी मकतबे फिक्र के, किसी भी मसलक के उलमा को देखिए, उलमाए उम्मत का एक बड़ा तबका किस पर अमल कर रहा है। हर आलिम गुमराह नहीं हो सकता, मैं एक गुमराह हो जाऊंगा, कोई और एक गुमराह हो जाएगा, कोई और एक गुमराह हो जाएगा, सारे गुमराही पे एक साथ जमा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया था, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, उनका इजमा नहीं हो सकता है। तो लिहाजा सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, हमें भी पढ़ने की कोशिश करना। लड़ना, लड़ो मत। अगर कोई 8 पढ़ के जाना जाए,
محبت کرو، اس سے بات کرو. ہم لوگ کیا کر رہی ہے، یہ مسئلہ کی جھگڑوں کو ذاتی جھگڑے بنا لی، ویسا نہ تو کرو. اور کوئی 20 پڑھ رہا تو 8 پڑھنے والے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، وہ غلط ہے، یہ دلیل نہیں ہے. یہ سب باتیں مت کیجیے. جس کے پاس جو دلیل ہے وہ پختگی کے ساتھ اپنی دلیل پہ عمل کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے، لیکن تحقیق کا مادہ بھی ہونا چاہیے، اتنا مزاج ہونا چاہیے. ہمارے پاس وہ مزاج نہیں ہے، انہوں بولے سن لیے، انہوں بولے سن لیے، انہوں بولے سن لیے، اور اسی کو حقیقت سمجھ کے بیٹھ رہے ہیں. جتنی تحقیق علماء نے کی ہے اور کتابیں پڑھی ہیں، سب سے یہی متشرح ہو رہا ہے کہ تراویح کی 20 رکعت. ایک مرتبہ ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 لوگ لڑ لے کے آئے اور ایسے ہانپ رہے کانپ رہے دونوں کہ اب صاحب کیا جھگڑا ہو گیا دونوں میں. تو مولانا دونوں کو بٹھا کے بولے کیا تو بھی ہو گیا، کیا کو لڑ لیے. تو مولانا بولے نہیں مول صاحب، ہم 20 رکعت تراویح پڑھ رہے تو انہوں غلط بول رہے، صحیح نہیں ہے بول رہے. تو مولانا پوچھے تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تراویح 8 نہیں ہے، زبردستی 20 پڑھ رہا. تو مولانا بولے ذرا بیٹھو. مولانا کو بٹھائے، بٹھانے کے بعد مولانا نے ان سے کہا لڑ رہے گئی لڑو مت کو، ایک مسئلہ سمجھو. مسئلہ یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 8 رکعت تراویح والے کو یہ بول دیے تراویح 8 تھی، یہ تراویح 20 تھی، تو 8 کہیں کو پڑھا تو 12 کہاں سے لائے گا؟ اللہ قیامت کے دن یہ بول دیے تراویح 20 تھی تو 8 کہیں کو پڑھا، اس لیے کہ دلائل دونوں طریقے کی ہیں. تو ایسی صورت کے اندر اب انہیں کہاں سے لائے گا 12 رکعت، پریشان ہو جائے. اور اللہ 20 والے سے یہ بولے تراویح 8 تھی تو 20 کہیں کو پڑھا، یا اللہ 12 نفل، مسئلہ حل ہو جائے گا، کام چل جائے گا. تو پتہ کیا چلا، زیادہ کا حل ہے، کم میں مشکل ہے. تو اس لیے کم نہیں کرنا چاہیے، زیادہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے لیکن کم نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے آپ کہ جب دلائل دونوں طرح کی ہوں، یہ اصول کے طور پہ میری بات یاد رکھیے، جب دلائل دونوں طریقے کی ہمارے پاس موجود ہوں تو جس میں زیادہ احتیاط ہے عمل اس پہ کرنا چاہیے. 20 رکعت تراویح میں زیادہ احتیاط ہے، لہذا عمل اس پہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. لہذا تراویح پوری پڑھیے، 20 رکعت پڑھیے اور مکمل قرآن سننے کا اہتمام کیجیے. 5 دن 6 دن 10 دن پڑھ کے تراویح کو ختم مت کیجیے. اور رمضان المبارک کا صحیح سے استقبال کریے اور اس کے اچھے انداز سے رمضان کو گزارنے کی کوشش کیجیے. جیسا رمضان گزرے گا پورا سال ویسا گزرے گا. رمضان کا مہینہ کسی کا اگر اطاعت میں گزر گیا وہ اس کا پورا سال اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتا ہے. رمضان اگر غفلت میں گزر گیا پورا سال غفلتوں میں گزر جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معامل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.